بائبل لرننگ چینل دیکھنے سننے والوں کو خوش آمدید۔ یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ مضمون تاریکی کے حاکم اور انسان کے تیسرے ایپیسوڈ میں آپ کا اور خدا کا خادم پاسٹر مبارک متی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو عزیزو، آئیے ہم دعا کریں۔ قدوس 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 رب القادر لشکر رب زمین آسمان کے خدا، تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے ہم سے پیار کیا، ہمارا فدیہ دیا۔ ہاللیلویہ، تیرا شکر ہو اے اتنے خداوندوں کے خدا، بادشاہوں کے بادشاہ یسوع المسیح ہمارے منجی خدا، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے شاگردوں کے ذہن کھولے اور تو نے کہا جو کچھ میرے نام سے مانگو چاہو تمہارے لیے ہو جائے گا۔ جیسے تو نے اپنے شاگردوں کے ذہن کھولے تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھتے، اسی طرح تو ہمارے اور سب سننے اور سیکھنے والوں کے ذہنوں کو کھول دیجئے، تاکہ وہ جب کلام خدا کو سنیں تو ان کے ذہن کھلے ہوں اور وہ خوب سمجھ پائیں۔ اے خدا پاک، تو ہماری کمزوری میں ہمارا مددگار اور ہمارا رہنما ہے، خدمتگاری کے سارے کام میں ہماری مدد کیجئے اور میرے خدا ان سب کی اور ہماری رہنمائی کیجئے، تاکہ منادی کا کام خوب ہو سکے۔ اے میرے خدا، التجا کرتے ہیں سب سننے دیکھنے والوں کو، اور جو دوسروں سے منادی میں شرکت کر کے اور دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، ان سب کو خدا برکت دے، تاکہ وہ اپنے لیے، اپنے خاندان گھرانے کے لیے، اپنے ملک و قوم کے لیے برکت کا سبب بنے۔ باپ سب کچھ تیری اکلوتے بیٹے اپنے منجی نجات دینے کی قدوس سے یسوع مسیح ناصری نام سے مانگتے ہیں تو بابت دے، آمین۔ تو میرے عزیزو، مضمون تاریکی کے حاکم اور انسان کے تیسرے ایپیسوڈ میں ہم کلام خدا کو سیکھتے ہیں، اور آیت کو جو ہم دیکھتے ہیں، آیت مقدسہ افسیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط اور اس کے 5ویں باب کی 14ویں آیت کلام خدا میں یوں لکھا ہے: اس لیے وہ فرماتا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ تو میرے عزیزوں، اگر ہم نے تاریکی کے حاکموں پہ غالب آنا ہے اور ہم نے نجات کو حاصل کرنا ہے، ہم نے ہمیشہ کی زندگی کو پانا ہے اور آسمان کی بادشاہی کے اندر داخل ہونا ہے، تو پھر یقیناً ہمیں اس کشتی کو لڑنا ہے، اور صرف لڑنا ہی نہیں بلکہ ابلیس کی طاقت پہ، ابلیس کی قدرت پہ اور ان تاریکی کے حاکموں پہ ہمیں غالب آنا ہے، کیونکہ ہم غالب آ کر ہی اس زندگی کے تاج کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، پچھلے ایپیسوڈز میں ہم سیکھ چکے ہیں کہ یہ تاریکی کے حاکم ہیں اور ان سے بنی نوع انسان کی کشتی ہے، لڑائی ہے۔ اسی لیے اس مضمون کو ہم یہ نام دے رہے ہیں، تاریکی کے حاکم اور انسان۔ تو عزیزو، عرض کیا ہے، تاریکی کے حاکموں سے کیا لڑیں گے؟ غفلت کی نیند سو رہے ہیں جو۔ تاریکی کے حاکموں سے کیا لڑیں گے؟ غفلت کی نیند سو رہے ہیں جو۔ جگا دو کلام خدا سنا کر متی، خوابوں میں بھی رو رہے ہیں وہ۔ تو میرے عزیزو، جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اور انہی کے لیے یہ آیت مقدسہ فرما دی گئی ہے۔ روح القدس نے خدا کے بندہ پالوس رسول کی معرفت افسیوں 5ویں باب کی 14ویں آیت میں یہ فرمایا ہے: اس لیے وہ فرماتا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اور یہ غفلت کی نیند ایسی نیند ہے کہ اس غفلت کی نیند کے سبب سے انہیں یہ بھی معلوم تک نہیں کہ وہ مردوں میں پڑے ہیں، اور مردوں کے اندر ہی وہ زندگی کو گزار رہے ہیں، اور وہ نیند ہی میں اپنی زندگی کے ایام گزارے جا رہے ہیں۔
اور میرے عزیزوں، جب ہماری لڑائی ہی تاریکی کے حاکموں سے ہے، اور پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے یہ سوال کیا تھا، ایک سوال ہم نے کیا تھا اور کہا تھا کہ اس سوال کا جواب ہم دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ جب یہ تاریکی میں قید ہیں، جب یہ تاریک غاروں میں قید ہیں، تو پھر یہ لڑ کیسے رہے ہیں اور بنی انسان کو گمراہ کیسے کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جب کوئی سوتا ہے، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں سوئے یا سردیوں کے موسم میں سن بات کرتے ہوئے سورج کی روشنی میں تپش لیتے ہوئے سو جائے، لیکن جب اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ سوتا ہے، تو میرے عزیز یقیناً اس کے لیے تو اندھیرا ہی ہے، اس کے لیے تو تاریکی ہی تاریکی ہے، کیونکہ جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور انسان جب سوتا ہے تو اس کے لیے چاہے سورج ہو، چاہے لائٹ جلتی ہو، چاہے کچھ ہی ہو، اس کے لیے تو اندھیرا ہو جاتا ہے جب آنکھیں ہی بند ہیں، جب وہ سو ہی رہا ہے۔ تو اسی لیے ان سونے والوں ہی کو تو کلام خدا جگانے کو، جاگنے کو کہہ رہا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ۔ میرے عزیزوں، سونا تو بری بات نہیں، نیند کا آنا اور سو جانا یہ بھی اچھا ہے، کیونکہ بنی نوع انسان کو خدا نے آرام کرنے کے لیے رات بخشی ہے، تاکہ وہ رات میں آرام کرے اور دن میں اپنے کام کرے۔ لیکن یہ سونا ایسا سونا نہیں، یہ نیند ایسی نیند نہیں جیسے عام لوگ سوتے ہیں، یہ بہت ہی خطرناک نیند ہے، یہ سونا بڑا ہی خطرناک سونا ہے، جس کے بارے میں خدا کا روح فرماتا ہے، سونے والے جاگ، کیونکہ یہ نیند جو ہے یہ غفلت کی نیند ہے، یہ لاپرواہی کی نیند ہے، یہ سستی اور کاہلی کی نیند ہے۔ تو میرے عزیزوں، جو اس غفلت کی نیند میں پڑے ہیں، وہ اس طرح ہیں جیسے کہ کوئی انسان خدا سے لاپرواہ اور خدا سے دور، اور وہ اندھیرے میں اور تاریکی کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے، جب وہ خود ہی تاریکی کے اندر ہے، جب وہ خود ہی اندھیرے کے اندر ہے، تو لازم ہے کہ تاریکی کے حاکم اس تاریکی کے اندر آئیں گے، اور یہ تاریکی کی قوتیں اس تاریکی کے اندر ضرور آئیں گی، کیونکہ اس کی اپنی زندگی ہی تاریکی کے اندر ہے، اس کی اپنی زندگی ہی اندھیرے کے اندر ہے۔ اور میرے عزیزوں، اسی تاریکی کا تو فائدہ اٹھا کر، اسی نیند غفلت کا فائدہ اٹھا کر تو ابلیس، اس کی روحانی فوجیں بنی نوع انسان کی زندگی میں داخل ہوتی ہیں اور ان کے دلوں کے اندر گھر بنا لیتی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں اس غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے ہی کلام خدا میں یہ لکھا گیا ہے، سونے والے جاگ، اور ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کوئی انسان جاگتا نہیں، جب تک کوئی انسان اٹھتا نہیں، اس وقت تک اس کے لیے اندھیرا اور تاریکی ہی ہے۔ اس نے کیا تاریکی کے حاکموں سے لڑنا ہے، یا کیا تاریکی کے حاکموں سے اس نے کشتی کرنی ہے، کیا اس نے غالب آنا ہے جو ابھی تک اٹھا ہی نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے جو ابھی تک سو رہے ہیں وہ تو لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، انہوں نے تو پہلے ہی سے ہتھیار باندھ دیے ہیں، انہوں نے تو یہ نہیں کہ ابلیس کو موقع دیا ہو، انہوں نے تو باقاعدہ اپنی زندگی کا ابلیس کو، ان روحانی تاریکی کے حاکموں کو، شرارت کی روحانی فوجوں کو اپنی زندگی کا ٹھیکیدار بنا رکھا ہے کہ آپ کی مرضی، آپ جیسے چاہیں ہمیں استعمال کر سکتے ہیں، ہماری زندگی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور وہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اور ان کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے کوئی مردہ
तारीक कब्रों के अंदर पड़ा है, वो दुनिया के अंदर रह कर भी ऐसी तारीकी के अंदर गर्क हैं और उस तारीकी के अंदर ही अपनी ज़िंदगी को बसर किए जा रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, कलाम खुदा हमें ये सिखा रहा है, हमें ये समझा रहा है कि हम इस नींद से, गफलत की नींद से जागें। क्योंकि कलाम खुदा में से अगर हम पढ़ें इफ्सियों 4 बाब की 28वीं 27वीं आयत, तो मेरे अजीज़ों, कलाम खुदा में हमें यूँ मिलता है कि कलाम खुदा में लिखा है कि अबलीस को मौका न दो। 27वीं आयत है, और अबलीस को मौका ना दो। अबलीस को, मैं ये बता रहा हूँ कि अबलीस को मौका देना तो दूर की बात है, ये तो बड़ी मामूली सी बात है उनके लिए। उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी के अंदर अबलीस को बाकायदा पूरा ठेकेदार ही बना रखा है कि जैसा चाहें आप इस्तेमाल करें। जब वो अबलीस को और तारीकी के हाकिमों को खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर दावत देते हैं, यानी ना वो गफलत की नींद से जाग रहे हैं, ना ही वो लड़ने के लिए तैयार हैं, ना ही वो खुदा के हथियार ले रहे हैं, ना ही वो ईमान ला रहे हैं, ना ही वो खुदा को कबूल कर रहे हैं। महज सिर्फ अपने नाम के साथ मसीह लिखवा लेने से कोई मसीही नहीं होता। मसीही खानदान में, मसीही घराने के अंदर पैदा होने से कोई मसीह का पैरोकार नहीं हो जाता, या उसे ये सर्टिफिकेट, ये अथॉरिटी, ये लेटर नहीं मिल जाता कि हाँ जी आप मसीह के हो गए हैं, हाँ जी आप खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं। मजमून एक इंसान उसके दूसरे जन्म के अंदर मैं बयान कर चुका हूँ कि जब इंसान माँ के पेट से पैदा होता है तो ज़बूर 51 के मुताबिक इंसान गुनाह में पैदा हो रहा है, और जब खुदा से पैदा होता है तो फिर वो खुदा का होता है। और कलाम खुदा में लिखा है कि वो ना इंसान के इरादे से बल्कि खुदा से पैदा हुए। और जो पैदा होते हैं ये किस तरह से पैदा होते हैं? मजमून एक इंसान, उसके 2 जन्म के 5 पार्ट्स हैं। आप उसमें से बगौर सीख सकते हैं, बहवाला सीख सकते हैं कि किस तरह से इंसान खुदा से पैदा होता है। कोई जागेगा, कोई उठेगा, कोई अंधेरे से, तारीकी से, इन मुर्दों से, मुर्दा कामों से बाहर निकलेगा, उसे नूर दिखेगा, उस पे मसीह का नूर चमकेगा, तो तब वो कबूल करेगा। और फिर अगर कबूल कर लेने के बाद वो कायम नहीं होता, वो उस मकाम को, जिस मकाम पे फिर खुदा उसे ठहराता है, खड़ा करता है, यानी उसे अपने खुदा का इकलौता बेटा, हमारा मुनजी यीशु मसीह, जब उस इंसान को, जो उस कलाम को कबूल करता है, जब वो नए सिरे से पैदा होता है, जब वो बस में लेता है, तो उसे खुदा का फर्जंद बनने का हक दे देता है। ये अथॉरिटी लेटर तो यीशु मसीह ही दे सकता है, और खुदा का इकलौता बेटा ही दे सकता है कि आप खुदा के बेटे हैं या नहीं। जब वो आपको ये मकाम दे देता है तो कि आप खुदा के बेटे, खुदा की बेटियां हैं, तो उसके बाद ये जंग शुरू होती है, उसके बाद ये लड़ाई शुरू होती है। जब आप अबलीस के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं, जब आप खुदा को, खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, और जब खुदा का इकलौता बेटा, हमारा मुनजी नजात जिंदा, जिसने हमारे लिए सलीब पर कफारा दिया, हमारे गुनाहों का कफारा दिया और हमारी निजात का सारा इंतज़ाम कर दिया, जब वो हमें ये अथॉरिटी दे देता है कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, तो अबलीस उनके खिलाफ, खुदा ही के बेटों और बेटियों के खिलाफ मंसूबे बांधता है। उनके लिए उससे मंसूबे बांधने की क्या ज़रूरत है? जो अभी तक हैं ही मुर्दों में, जो अभी तक सो रहे हैं और गफलत की नींद पड़े हुए हैं। ये नींद आम नींद नहीं,
یہ عزیزوں اس نیند کے بارے میں میں نے کچھ اس طرح سے لکھا ہے، یہ نیند غفلت تو ایسی ہے، یہ نیند غفلت تو ایسی ہے، چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہی سوئے ہوتے ہیں۔ یہ نیند غفلت تو ایسی نیند ہے کہ چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہی سوئے ہوتے ہیں، بڑے کام کرتے ہیں، بڑی باتیں بھی متی، کچھ مردے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو میری عزیزو، وہ کام بھی کر رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں بھی کر رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے بھی کر رہے ہیں، لیکن ہیں نیند میں، ہیں بیچارے سو رہے ہیں ابھی تک اندھیروں میں۔ باتیں بڑی بڑی ہیں، دعوے بڑے بڑے ہیں، اور ان بڑے بڑے دعووں اور ان بڑی بڑی باتوں کا مضمون گمراہ کے اندر میں بیان کر چکا ہوں کہ کیسے کیسے گمراہ ہیں۔ اور یہ معمولی سے لوگ نہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی بڑے بڑے دعوے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں، لیکن بات وہی کہ وہ قائم نہیں۔ جب کوئی قائم نہیں رہتا، اپنے مقام کو چھوڑتا ہے، تو ان کا حال بھی ان تاریک غاروں کے اندر قید ہونے والے فرشتوں کی مانند ہی ہو جاتا ہے۔ خدا انہیں چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے خاص مقام کو چھوڑتے ہیں جو خدا انہیں دیتا ہے، جو خدا کا بیٹا انہیں دیتا ہے، اور اپنے لہو اس سے ان کے گناہوں کو دھو کر انہیں یہ خدا کا بیٹا یہ مقام دیتا ہے۔ تو جب وہ اس مقام کی قدر نہیں کرتے، کہ لہو کی قدر نہیں کرتے، اس کے زخموں کی قدر نہیں کرتے، تو پھر خدا کا بیٹا خدا ہی انہیں اسی طرح چھوڑ دیتا ہے، اور انہیں جو خدا کے کلام کو پسند نہیں کرتے، انہیں نادیدہ ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیتا ہے۔ سو میرے عزیزو، انسان کا سونا تو کوئی بری بات نہیں، کیونکہ کلام خدا میں یہاں تک لکھا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ یہ وہ سونا ہے جس میں آرام کی نیند انسان سوتا ہے، لیکن جو غفلت کی نیند ہے، یہ ایسی نیند نہیں کہ وہ بستر پہ سو رہے ہو تو چلتے پھرتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے، لیکن وہ غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، اور بڑے بڑے کام بھی کر رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے بھی کر رہے ہیں، ایمان تک کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے دعوے کرنے کے باوجود اس ایمان پہ قائم نہیں رہتے، اس اقرار پہ قائم نہیں رہتے، ان باتوں پہ قائم نہیں رہتے، اور وہ لالچ میں آ کر، زر کے لالچ میں آ کر، روپے پیسے کے لالچ میں آ کر اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیتے ہیں، اور زیادہ تر گرنے والے اور زیادہ تر تباہ و برباد ہونے والے ان کی زندگیوں کے اندر کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کے اندر چلاکی ہوتی ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرتے ہیں، اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ سب کچھ حاصل کر لینا چاہتے ہیں، اور جب خدا کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، خاک ساری کرتے ہیں، خدا انہیں قبول کرتا ہے، پسند کرتا ہے، خدا برکتیں دیتا ہے، اور اس کے بعد بھی لوگ گمراہی کی طرف جا کر اس نیند غفلت میں جاتے ہیں، اور لالچ ان کے لیے اندھیرے کا سبب بنتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، جب وہ دنیا کی چیزوں کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں تو تاریکی ان کے اوپر آنی شروع ہوتی ہے، کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ ابلیس جس کے منصوبے کے مقابلے کے اندر ہم نے قائم رہنا ہے، وہ منصوبے ایسے لوگوں کے خلاف کیوں بنائے گا جنہوں نے ابھی تک خدا کو قبول ہی نہیں کیا، جنہوں نے ابھی تک بپتسمہ ہی نہیں لیا، جنہوں نے ابھی تک اس کے خلاف اعلان جنگ ہی نہیں کیا، ان کے خلاف وہ ایسے منصوبے کیوں بنائے گا؟ یہ تو جنگ کے منصوبے بناتا ہے، تباہ برباد کرنے کے منصوبے بناتا ہے۔ یہ تو انہی کے خلاف منصوبے ہوتے ہیں جو خدا کی قربت میں آتے ہیں، جو خدا کی نزدیکی میں آتے ہیں، جو خدا کو قبول کرتے ہیں، جنہیں کوئی اچھا مقام ملتا ہے، جنہیں خدا نعمتیں اور برکتیں اور بخشیں دیتا ہے، اور انہی کے خلاف تو ابلیس منصوبے باندھ رہا ہے۔ سو میرے عزیزو، کل بھی میں نے دوسرے ایپیسوڈ میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر ہم نے
ابلیس اور اس کے فرشتوں پہ غالب آنا ہے تو ہمیں یسوع مسیح کے اندر پیوست رہنا پڑے گا۔ جس طرح ہم نے برکتیں لینے کے لیے خاکساری کی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابتدا میں شروع میں ہم نے روزے رکھے، خاکساری کی، دعائیں کی، اور جب برکت ملی اور جب کام ہونے شروع ہوئے تو اب ہمارے پاس دعا کا وقت نہیں، اب ہمارے پاس خدا کے حضور ریاضت کا وقت نہیں، اور ہم سب سے پہلے وہ انہی چیزوں کو چھڑاتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ منصوبے بنا کر ایمانداروں کے خلاف منصوبے بناتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اور اسی طرح سے وہ کرتے کرتے انسان کو ایسی غفلت کی نیند سلاتا ہے کہ جن کے لیے خدا کے کلام میں پھر اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ یہ خاص آیت ہے، لڑنے کے لیے تیار ہونا۔ شاہ سوار ہی گرتے ہیں میدانوں میں، اگر کوئی میدان میں نکلا ہی نہیں، اگر کوئی گھوڑے پہ چڑھا ہی نہیں تو اس نے گرنا کیا ہے؟ ہاں، جنگ میں، لڑائی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان گرتا ہے، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ اگر صادق گر جائے تو خدا اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ اگر صادق گر جائے تو خدا اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ گرا ہے اور اپنے خدا کو پکارے بھی نہ، وہ خاکساری بھی نہ کرے، اور وہ اپنے گرنے کی اس وجہ کو بھی معلوم نہ کرنا چاہے کہ میں گرا کیوں ہوں، گر کیوں پڑتا ہوں، کیوں میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ تو میرے عزیزوں، یہ تاریکی کے حاکم ہیں، اور تاریکی کے حاکموں پہ اگر ہمیں فتح پانی ہے، اگر تاریکی کے حاکموں پہ ہمیں غلبہ چاہیے، اور اگر ہم غالب آنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کشتی کے اندر خدا کے ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ جو سب سے پہلی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ ہماری آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، ہم جاگ رہے ہوں۔ سوتے ہوئے لائی نہیں ہوتی، اور نہ سوتے ہوئے کوئی جیت سکتا ہے، اور جب ہماری آنکھیں کھلیں گی تب مسیح کا نور ہم پہ چمکے گا، اور جب ہم جاگیں گے، مردوں میں سے باہر نکلیں گے، تو مسیح کا نور جب ہم پہ چمکے گا، وہ اپنا چہرہ جب ہم پہ جلوہ گر فرمائے گا، اس کی نور کی تجلی سے جب ہم روشن ہوں گے، ہماری آنکھیں روشن ہوں گی، ہمارے دل روشن ہوں گے، تب ان تاریکی کے حاکموں کو منہ چھپانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، ہمارے اندر بسیرا کرنے کے لیے، ہمارے اوپر قابض ہونے کے لیے، ہم پہ غالب آنے کے لیے انہیں موقع نہیں ملے گا، کیونکہ یہ تاریکی میں ہی ہوتے ہیں۔ اور جب ہم خود تاریک ہیں تو پھر سمجھیں کہ یہ ہیں، اور جب ہم یسوع مسیح کے نور سے، تجلی سے روشن ہیں تو پھر یہ ٹھہر نہیں سکتے۔ سبب صرف یہی ہے، جو بار بار ابلیس کے شکنجے میں آتے ہیں، مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں، یہاں تک یہ بات جو میں نے کہی ہے کہ وہ نیند تک میں رو رہے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں کہہ دی بلکہ حقیقت ہے۔ بہت سارے لوگ نیند میں جب سوتے ہیں، رات کو جب سوتے ہیں، جیسے عام انسان سوتا ہے، تو ابلیس خوابوں کے اندر کبھی اس کے اوپر دباؤ ڈال دیا، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی صورت میں اسے دکھائی دے کر اس کے لیے رونے تک کا سبب بن جاتا ہے، اور صبح اٹھتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ لوگ ملتے ہیں، پائی صاحب مجھے بہت برے خواب آتے ہیں، پائی صاحب میں تو زیادہ تر رات کو مردے ہی دے۔ بھائی جب پڑے ہی مردوں میں ہو تو مردے ہی دکھیں گے نا۔ کلام خدا میں یہ واضح لکھ دیا گیا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ۔ جب پڑے ہی مردوں میں ہو، غفلت کی نیند سے جاگنا ہی پسند نہیں کرتے، اٹھنا ہی پسند نہیں کرتے، یسوع مسیح کو قبول ہی کرنا نہیں پسند کرتے، اگر کر لیا ہے تو قائم نہیں ہو، اس ایمان پہ، اس عہد پہ قائم نہیں ہو، نور سے تو خود نکل کر تاریکی میں چلے گئے ہو، اور اپنے اوپر تاریکی کو قابض کروا لیا ہے۔ جب ہم نے خود ہی تاریکی کو اپنے اندر، اپنے اوپر قابض کروا لیا ہے، تو میرے عزیزو، اس نور کا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ نور ہی تو تاریکی پہ غالب آتا ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں
ہم یہ سیکھیں گے کہ نور تاریکی پہ کیسے غالب آتا ہے، روشنی نور پہ کیسے غالب آتی ہے۔ تو میرے عزیزو، جب کوئی ایسے ہتھیار، ایسی چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو تبھی جب ہم تاریکی پہ غالب آ گئے تو تاریکی کی قوتوں پہ بھی غالب آ جائیں گے، تاریکی کے حاکموں پہ بھی غالب آ جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، کلام خدا کو سن کر خود بھی اس پہ غور کریں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں اور دوسروں سے شیئر کریں، تاکہ بہت سارے مسیحی بہن بھائی جو ان مصیبتوں میں، ان دکھوں کا شکار ہیں، ابلیس کے ہاتھوں دکھ پاتے ہیں، وہ کلام خدا کو سنیں اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں، کیونکہ اکثر اوقات آدھی آیت سنائی جاتی ہے اور یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ یہ اس آیت کا فلاں حصہ ہے، آخری حصہ ہے، درمیانہ حصہ ہے یا پہلا حصہ ہے۔ بس یہ بتایا جاتا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو تم سے بھاگ جائے گا، لیکن مکمل آیت تو یہ ہے اور تم خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو۔ بھائی پہلے تابع ہونا ہے، یہ نہیں کہ آپ سوئے اٹھتے نہیں، غفلت کی نیند سے اٹھتے نہیں، قبول کرتے نہیں اور آپ خدا کے تابع ہوتے نہیں اور ابلیس کے ساتھ لڑنے کو چل پڑے، ہتھیار ہیں نہیں، لڑنے کو چل پڑے، تو کیسے ان تاریکی کے حاکموں پہ غالب آؤ گے؟ تو میرے عزیزو، مضمون ہمارا جو ان دنوں چل رہا ہے تاریکی کے حاکم اور انسان، یہ مقابلہ سخت ہے، کیونکہ ایسی مخلوق سے جو دکھتی نہیں اس سے مقابلہ ہے، اور جو ہماری مدد کرنے والا ہے ہمارا خدا، وہ بھی تو دکھتا نہیں۔ یسوع مسیح اپنا نور ہم پہ چمکاتا ہے، اپنی پاور دیتا ہے، قوت دیتا ہے، اور ہمارا خدا ہی ایسا خدا ہے جس کے بارے میں لکھا ہے خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن دیکھیں گے، خدا کو بھی دیکھیں گے، جن کے دل پاک ہوں گے وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اور یہی تو ابلیس نہیں چاہتا، یہی تو تاریکی کی قوتیں نہیں چاہتی کہ یہ خدا کو دیکھیں۔ تو میرے عزیزوں، اس کشتی میں ہم نے غالب آنا ہے، نیند غفلت سے جاگنا ہے، مردوں سے نکلنا ہے۔ اگر مردوں سے نہیں نکلتے تو پھر یقیناً خوابوں میں بھی مردے اور اپنی زندگی بھی مردہ سی ہی تو ہے۔ اور یہ کیسے مردے ہیں؟ یہ مردے جن کا ذکر میں نے اس شعر میں کیا کہ بڑے کام کرتے ہیں بڑی باتیں بھی متی، کچھ مردے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو ان مردوں کا ذکر یسوع مسیح نے، ہمارے منجی خداوند خدا نے یوں کیا۔ مقدس متی اس کے 8ویں باب کی 22ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے ایک شاگرد جس نے یہ کہا کہ اے خداوند مجھے اجازت دے کہ میں اپنے باپ کو دفن کر لوں اور پھر تیرے پیچھے آتا ہوں، اسے خداوند یسوع مسیح نے یوں کہا، یسوع نے اس سے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، تو میرے پیچھے آ۔ تو میرے عزیزو، مردے اگر مردے کو دفن کر رہے ہیں تو اس سے یہ پکا ثابت ہے کہ مردے کام کر رہے ہیں، مردے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، مردے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، لیکن وہ کیسے مردے ہیں؟ مردوں کے بارے میں بھی ان مردوں کے بارے میں باقاعدہ حوالہ جات ہیں، ان کے بارے میں ہم حوالوں کے ساتھ بھی سیکھیں گے، لیکن چوتھے ایپیسوڈ میں ہم یہ جانیں گے، یہ سیکھیں گے کہ نور ہماری زندگی کے اندر کس قدر کتنا ضروری ہے، اور نور ہی سے پہلے جب ہمارے پاس روشنی ہی نہیں تو ہم ابلیس پہ کیسے غالب آئیں گے؟ اگر ہماری زندگی میں اندھیرا ہے تو پھر سمجھے تاریکی کے حاکم بھی ہیں، اور تاریکی کے حاکم ہم پہ غالب ہیں، ہم ان پہ غالب نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلے تو ہمیں جاگنے کی، اٹھنے کی ضرورت ہے اور ان مردوں میں سے نکلنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم روشنی میں چلیں اور خدا کے فرزند ٹھہریں۔ خدا آپ کو اور مجھے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔